ہے کہ جو کچھ افراد ایسے جو کچھ اس طرح کی چیزوں سے محروم ہوتے ہیں جن کو ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ وہ نارمل جس طرح سے باقی لوگ ہیں اس طرح کے نہیں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور جس طرح ہم نے سوشل ریئیکشنز کے حوالے سے بات کی ہے، جو جنرلی لوگوں کا رسپانس ہوتا ہے وہ ان کے اندر ایک اس طرح کا ایلیمنٹ لے کر آ جاتا ہے کہ شاید وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور کچھ ایسے ادارے ہیں جو ابھی اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کی طرف کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے ایک اسپیشل سیگمنٹ ریکارڈ کیا اس حوالے سے، ایک ایسے ہی ادارے میں جا کے جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ امپاور اکنامکلی اور سوشلی امپاور کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ آئی چل کے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، معذوری کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ڈسیبلٹی کے حوالے سے، تو چاہے وہ قدرتی ہو چاہے وہ حادثاتی طور پر ہو، بہت سے ہرڈلز اور مسائل کا سامنا اس شخص کو کرنا پڑتا ہے جو ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے۔ بات ہمیں آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں، ان لوگوں کو کس طرح سے اکوپ کرنا ہے ہمیں اور ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ بھی سوسائٹی میں ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکیں۔ میرے ساتھ یہاں پر اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں ویژولی امپیئرڈ ہیں شائستہ مقبول۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کچھ سیکھا؟ سیکھا یہاں پہ جو ابتدائی مشکلات ہیں ان کے بارے میں، اور ابتدائی جو چیزیں مطلب بتائی جاتی ہے، گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے، کمیونیکیشن اور یہ سی ویز وغیرہ بنانا، اس طرح کی ہر چیز۔ اچھا، کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہے، اسکل کیا ہے؟ مطلب اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہو گی تو کون سا ایریا جس میں جاب کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں BEd کیا ہوا ہے لاہور سے، تو یہ ہے کہ اگر اسپیشل ایجوکیشن میں ٹیچنگ کا بھی میرا ہے، بلکہ زیادہ تو یہی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ بیسٹ ہے۔ تو ویسے میں نے ٹیلی فون آپریٹنگ کا بھی کیا ہوا ہے، اگر اس میں بھی ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ۔ کیا کچھ سیکھا ہے ابھی تک آپ نے، اور آپ کے خیال میں کون سے ہرڈلز ہیں جو اب آپ ان کو بہتر طریقے سے فیس کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر ہم جب جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں مختلف طریقے سے اگنور کر لیا جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم کمپیوٹر ہی دیکھ لیں تو پہلے تو کئی جو ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بلائنڈ پرسن جو ہے وہ کمپیوٹر یوز کیسے کر سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے یعنی کہ ان کو کس طرح سے ہم نے ثابت کر کے بتانا ہے، یعنی اور اچھا کیسے یوز کر سکتا ہے، ہمارے ویورز کو بھی بتائیں۔ یہ بتایا کہ کمپیوٹر میں جو ہے جاز سافٹ ویئر ہے، جو ٹاکنگ سافٹ ویئر جس کا جانا جاتا ہے، یعنی جب اس کو لیتے ہیں تو جو چیز اسکرین پہ چل رہی ہوتی ہے وہ اس کو ریڈ کر کے، یعنی کہ ہمیں وائس کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے، ہم لسننگ لکھ کر لیتے ہیں، اور یعنی کہ ہم جو عام جیسا نارمل پرسن جو ہے کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ اسپیشل پرسن بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ جب سے ابھی آپ ہیں یہاں پہ اور یہ کورس کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری آئی ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اب جب آپ دوبارہ جائیں گے اپلائی کریں گے تو شاید کچھ زیادہ بہتر طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ تو ہمیں یعنی کہ اچھا کورس مل رہا ہے LRC کی طرف سے، یعنی کہ پہلے ہمیں بہت مشکلات تھی، اب آسانی ہوگی یعنی کہ انٹرویو دینے میں، اور کمپیوٹر کے بارے میں بھی یہ بتا رہے ہیں ہمیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ SSC کے بعد جو ہے ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کریں، یہ کورس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس لیے کہ میں تھوڑا بتا کمپیوٹر سے اتنا اویئرنیس نہیں تھی، تو اس سے ذرا بیسک اویئرنیس، میں نے ویسے ہارڈ ویئر کا کورس کیا ہوا ہے کمپیوٹر کا، لیکن میرے کمپیوٹر سکلز میں جو تھا نا، آفس مینجمنٹ ہو گیا، یا یہ کہ MS آفس ہے نا، سافٹ ویئر، اس پہ اتنی مجھے اب کمانڈ نہیں تھی، گرپ نہیں تھی، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے یہ جوائن کیا۔ میرے ساتھ یہاں پر طلال وحید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو طلال صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ یو موسٹ ویلکم۔ اچھا، تھوڑا سا یہ جاننا چاہتی ہوں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی کہا کہ کیونکہ آپ کا ایڈمن سے یہاں پہ تعلق ہے، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مختلف طرح کی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، کیا ہر طرح کی ڈسیبلٹی کے لوگ جو ہیں ان کو یہاں پہ ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے؟ بالکل جی، ہم کراس ڈسیبلٹی فنکشن کو جو ہے کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس سلو لرننگ ڈسیبلٹی سے لے کر ویژول امپیئرمنٹ، آپ کی ہیئرنگ امپارٹمنٹ اور فزیکل امپیئرمنٹ، سب لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، ان ساری جو ابھی آپ نے گنوائے ذکر کیا جن کا، ان سب کے لیے مختلف طرح کا ریسورس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، ظاہر اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اویلیبلٹی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس؟ یہاں پر فل اویلیبلٹی، ہمارا ایک ریسورس سینٹر، اس کو ہم لائیولیہڈ ریسورس سینٹر کہہ رہے ہیں، جو کہ لینرشر شاعر UK کی ایک پارٹنر آرگنائزیشن ہے یہاں پر اسلام آباد میں۔ تو ابھی ہمیں یہاں پر 6 months ہوئے ہیں، اینڈ وی ہیو ڈیولپڈ اے ریسورس سینٹر فار آل دیز ڈسیبلٹیز، اور یہاں پر ہم لوگ کام جو ہے وہ بیسکلی ان کی امپاورمنٹ پہ کر رہے ہیں اور ان کی لائیولیہڈ پہ کر رہے ہیں۔
سے بڑا چیلنجز کیا ہیں آپ کو پلیسمنٹ کرواتے وقت لوگوں کی، اور پروسیس کیا ہے جس کے تھرو آپ لوگوں کی پلیسمنٹ کرواتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو جو چیلنجز کی آپ نے بات کی، تو فرسٹ آف آل پرسن ود ڈسیبلٹیز دیم سیلف، ان کے جو ہے مائنڈ سیٹ میں چینج کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سیکنڈلی جو ہمیں چیلنج فیس ہوتا ہے وہ فیملی پارٹیسپیشن کا ہے کہ ہمیں ایکٹیو فیملی پارٹیسپیشن نہیں ملتی، اور وہی اسٹیریوٹیپیکل اپروچ ہمیں جو ہے فیملی میں ملتی ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی ڈسیبلٹی کو اگر ہم دیکھیں تو ڈس کو دیکھتے ہیں، ایبلٹیز کو وہ لوگ نہیں دیکھ رہے، اور ان کے سامنے کوئی گائیڈ لائنز بھی انہیں نہیں مل پاتی کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو وہ ڈیولپ کر سکے، ان کی ایجوکیشن ان کو کس طرح سے دلوائیں یا ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کس طرح سے کی جائے کہ وہ فردر امپلائڈ ہو سکیں. اچھا، امپلائرز کے اینڈ کے اوپر کیا چیلنج ہے؟ جن لوگوں نے ان کو نوکریاں دینی ہیں ان کے اینڈ پہ کیا ہرڈل آتا ہے؟ میں سب سے پہلے تو ان کی جو ہے جو پرسپشن ہے، دے ہیو رانگ پرسپشن اباؤٹ دیم، کہ وہی چیز جس سے میں نے اب کہا، جس طریقے سے پیرنٹس ہیں وہ نیگیٹو سوچتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اس سے امپلائرز کے ذہن میں بھی یہی چیز ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں جب ہم ان کو اپنے پاس ہم ان کو ہائر کریں گے یا اگر جاب دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی پروڈکٹیوٹی ملے، ہمیں ان لوگوں کو الٹا سنبھالنا پڑے گا. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت یہاں پر لائیولیہڈ ریسورس سینٹر کے کنٹری مینیجر موجود ہیں. تھوڑا سا ان سے بھی بات کرتے ہیں اور اس ادارے کے آبجیکٹیوز جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ عمران نذیر رانا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. ہر آرگنائزیشن کا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے جس کو ذہن میں رکھ کے آرگنائزیشن کو بنایا جاتا ہے. کیا آبجیکٹیو ہے اس ادارے کا؟ لائیولیہڈ ریسورس سینٹر پریسائزلی اگر میں بات کروں تو یہ کام کر رہا ہے لائیولیہڈ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے فار دا پرسن ود ڈسیبلٹیز. اس کے لیے ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ ویج امپلائمنٹ بھی ہیں اور سیلف امپلائمنٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی لوگوں کو اکوپ کر کے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے سوشلی انکلوڈ ہوں. اچھا، کیا نیٹ ورک کتنا بڑا ہے آپ لوگوں کا پاکستان میں؟ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے 3 پروجیکٹ چل رہے ہیں. ایک پروجیکٹ جو ابھی آپ نے دیکھ لیا LRC لائیولیہڈ ریسورس سینٹر، ایک ہمارا اکنامک امپاورمنٹ پہ ہے. دوسرا ہمارا انکلوسیو ایجوکیشن پہ پروجیکٹ چل رہا ہے فیصل آباد میں تعمیر شہر کمیونٹی ویلفیئر پروگرام کے تحت. وہاں پہ ہم لوگ بچوں کو مین اسٹریم ایجوکیشن میں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ وہاں پہ امپلائمنٹ رائٹس پہ بات کر رہے ہیں، بیکاز فیصل آباد آپ کو پتا ہے بہت بڑا انڈسٹریل سٹی ہے. تیسرا ہمارا ارتھ کویک ایریاز کا جو ہب ہے مانسیرا، وہاں پہ پروجیکٹ ہے ڈسیبلٹی ریسورس سینٹر. دیٹ از اے ون اسٹاپ شاپ فار دا پرسن ود ڈسیبلٹیز، جہاں پہ ڈیٹا، لیجسلیشن، گورنمنٹ کے انٹائٹلمنٹس، اسسٹڈ ڈیوائسز کا ڈسپلے پلس نیٹ ورکنگ، جتنے بھی ڈسیبلٹی آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں پورے ہب میں، ان کے ساتھ ہم لوگ ریفرل سسٹم کے تحت لوگوں کو سروسز اور پروویژنز پرووائڈ کرتے ہیں. جی ناظرین، ہم لوگ یہاں پہ لائیولیہڈ ریسورس سینٹر آج آئے اور ان لوگوں کے جو ٹریننگ کے پروگرامز ہیں، جو پلیسمنٹ کے پروگرامز ہیں، ان کے بارے میں تفصیلات جاننے کی کوشش کی. ڈسیبلٹی کے ڈس پر سے فوکس ہٹا کر جو ایبلٹیز ہیں ان لوگوں کی، اس پر فوکس اگر کیا جائے تو ان لوگوں کا جو اصل چہرہ ہے، جو اصل کوالٹیز ہیں، جو اصل سکلز ہیں، وہ نکل کر سامنے آتی ہیں. اسی نوٹ پہ سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کریں گے کہ معذوری جو ہوتی ہے وہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی.